Welcome to the Voice of UK News Updates. آئیے جانتے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی آخر وجوہات کیا ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں عالمی سطح پر ہی بڑھ رہی ہیں، تو جب یہ پوری دنیا کا مسئلہ ٹھہرا تو پاکستان بھلا اس سے کیسے بچ سکتا ہے؟ کیونکہ ہم 90% پیٹرولیم مصنوعات امپورٹ یعنی برآمد کرتے ہیں، جبکہ باقی کے 10% ہم خود پیدا کرتے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ 90% عالمی ریٹ پر پیٹرول کیوں خریدا جاتا ہے؟ آخر ہم اپنے ذخائر کو کیوں نہیں بروئے کار لاتے؟ کیا ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اپنا پیٹرول خود پیدا کر کے سستے داموں استعمال کریں؟ آئیے اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ 2014 میں ہمارے خام تیل کے ریزرو تھے 387.4 ملین بیرل، جو کم ہوتے ہوتے آج 2023 تک 192.91 ملین بیرل تک پہنچ چکے ہیں۔ جی ہاں، 2014 میں ہمارے پاس کل تیل کے کنویں تھے 100، جو آج کم ہو کر 47 تک پہنچ چکے ہیں۔ اب فکر کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس قابل استعمال دستیاب تیل کی مقدار ہے 14 ملین میٹرک ٹن، جبکہ ہمارا استعمال یا ڈیمانڈ ہے 26 ملین میٹرک ٹن۔ یہ ایک بڑا فرق ہے، اور یہ فرق دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اندازے کے مطابق 2035 تک یہ ڈیمانڈ 44 ملین میٹرک ٹن تک پہنچ جائے گی، اور اس کے مقابلے میں ہمارے قابل استعمال پیٹرولیم مصنوعات کی مقدار 2014 سے مسلسل کمی کا شکار ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو بین الاقوامی کمپنیاں یہ تیل نکالتی اور ریفائن کرتی ہیں، وہ پاکستان میں اپنے آپریشنز بحال رکھنے سے گریز کر رہی ہیں۔ یہ بات قابل فکر ہے کہ 2010 سے اب تک 11 کمپنیاں یہاں کام چھوڑ کر جا چکی ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ سال 2023 تک کل واجب الادا رقم 2.09 ٹریلین روپے تک پہنچ چکی ہے، جس میں سے 68% وہ رقم ہے جو ان کمپنیوں کو حکومت پاکستان نے مختلف مد میں ادا کرنی ہے، جس کی عدم ادائیگی کی وجہ سے کوئی بھی کمپنی اپنا کام جاری رکھنے سے قاصر ہے۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پیٹرولیم مصنوعات کی پیداوار میں خود کفیل ہوں اور سستا پیٹرول استعمال کریں، تو ہمیں ان بین الاقوامی کمپنیوں کا اعتماد بحال کرنا ہوگا، انہیں وسائل مہیا کرنے ہوں گے، معاوضے ادا کرنے ہوں گے، اور انہیں واپس لا کر اپنی پیداوار بڑھانی ہوگی۔ یاد رہے، تیل اور گیس دریافت کرنے والی یہ بین الاقوامی کمپنیاں پوری دنیا میں بیشتر ممالک کے لیے تیل کامیابی سے دریافت کر رہی ہیں۔ یہ بات بھی واضح رہے کہ اس سب کے باوجود بھی حکومت اپنی پوری کوشش کرتی ہے کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر دنیا بھر سے موازنہ کیا جائے تو آج بھی پاکستان میں پیٹرول کی قیمت بے شمار ممالک سے کم ہے، جن میں ہمارے ہمسایہ ممالک بھی شامل ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ پیٹرول کے استعمال کے لیے بھی بڑی سطح پر ایک جامع حکمت عملی تشکیل دی جائے۔ ریلوے کے نظام کو مضبوط بنا کر اس چیلنج سے نپٹا جا سکتا ہے۔ الیکٹرک گاڑیاں اور الیکٹرک موٹر سائیکلوں کو متعارف کروانے کے ساتھ ساتھ پبلک ٹرانسپورٹیشن کے نظام کو بھی بہتر بنا کر اس مسئلے کا حل کیا جا سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تیل اور گیس دریافت اور ریفائن کرنے والی تمام کمپنیوں کا اعتماد بحال کرتے ہوئے ان کو ایک نئے عزم کے ساتھ وطن عزیز میں متعارف کروا کر فعال بنایا جائے۔